بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشم کے کپڑے کے استعمال کے بارے میں بات چل رہی ہے در مختار میں، اور اس پر حواشی علامہ شامی کے زیر درس ہیں۔ دیکھیے، کل ہم نے یہاں پر سبق روکا تھا۔ اس کے بعد سے درس شروع کرتے ہیں۔ قولہ وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ، جو اوپر متن میں ہے وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَإِفْتِرَاشُهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ، کہ ریشم کے کپڑے کو وسادہ یعنی تکیہ بنانا جائز ہے، اور اس کو بچھانا بھی جائز ہے، اس پر سونا بھی جائز ہے، کیونکہ ریشم کو پہننا منع ہے، اور ایسا استعمال جو پہننا نہ مانا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا تو پہننا ہو حقیقتاً یا حکمن۔ حکمن پہننا یعنی لٹکانا بدن سے آویزاں کرنا، تو یہ نہ تو پہننا ہے اور نہ لٹکانا ہے، بلکہ یہ زمین پہ ریشم کا فرش بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، اسی پر سو گئے، بیٹھ گئے۔ تکیہ ریشم کا ہے اور تکیے کا غلاف ریشم کا ہے، اس پر ٹیک لگا لیا، تو یہ پہننا بھی نہیں ہے اور پہننے کے حکم میں بھی نہیں ہے، لیکن باقی لوگ اسے حرام کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آگے دیکھ لیے، قالا صاحبین بھی ہیں، امام شافعی، امام مالک بھی، جی، تو علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ اسے یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ خلاف مشہور ہے کہ اس کا یہ حرام ہے۔ کسی کو صحیح کہا وہ صحیح، صاحبین نے جو کہا وہی صحیح ہے کہ توسط و افتراش بھی منع ہے، لیکن علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ یہ مشہور مذہب کے برخلاف ہے، متون میں جو کچھ ہے اس کے برخلاف ہے۔ متون میں تو یہ ہے کہ توسط و افتراش جائز ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور صحیح یہی ہے۔ یہ بات آ گئی متن میں۔ اب علامہ شامی کیا بول رہے ہیں؟ یحل توسط الوسادہ المخدہ، وسادہ جو ہے نا مخدہ کو کہتے ہیں، جہاں اس سے ٹیک لگایا جائے، انہ الغفار، مرفقہ بھی کہتے ہیں، اور یہ حلال اس وجہ سے ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بارے میں مروی ہے کہ سرکار ریشم کے گدے پر بیٹھے، جی، کشن ہوتا ہے نا، کشن کو استعمال کرتے ہیں ٹیک کے لیے یا بیٹھنے کے لیے، تو اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بستر پر ریشم کا تکیہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولیمے میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور ریشم کے تکیے پر بیٹھ گئے، ریشم کے کشن پہ۔ تو یہ دو دو تین تین روایتیں آ گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور دو ذیل القدر صحابی کے بارے میں بھی۔ تو یہ دو روایتیں آ گئیں کہ توسط حلال ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الْحَرِيرِ استخفاف، حریر پر بیٹھنا اس لیے بھی جائز ہے کہ یہ استخفاف ہے، یہ استعمال نہیں ہے، لباس نہیں، پہننا نہیں ہے، یہ استخفاف، کسی چیز پر قدم رکھنا، اس پر بیٹھ جانا، یہ استخفاف ہے، ولیس بتعظیم، تعظیم تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہو گیا
جیسے کہ ایسے بستر پہ بیٹھنا جس میں جاندار کی تصویریں ہوں. فجرا مجرى الجلوس على بساط فی یہ تصاویر، اور تصویر رکھنا احترام کے ساتھ یہ حرام ہے، لیکن اگر فرش پہ تصویر بنی ہو اس پہ آدمی چلے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں. میں نا السراج، تو جیسے تصویر کے بستر کا معاملہ ہے اسی ریشم کے بستر کا معاملہ ہو گیا. وقالا، یہ قالا کے بجائے وقالا ہونا چاہیے، صاحبین نے کہا. قیلا، اب اس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، اور دوسرا قیل یہ ہے کہ امام محمد کے ساتھ ہیں. جی، تو صرف یہ کہہ دینا کہ قالا دونوں کا یہی مذہب ہے، اس میں یہ تفصیل ضروری تھی. کما فی المواہب، یعنی اس کا حرام ہونا ہی صحیح ہے جیسا کہ مواہب میں ہے. اوپر کہا اور فرماتے ہیں وہ مثلہ فی متن درر البحار. علامہ کوہستانی کہتے ہیں کہ اسی کو اخذ کیا اکثر مشائخ نے، جیسا کہ کرمانی میں ہے، انتہا حاشیہ کرمانی، اور اسی جیسا نقل کیا علامہ ابن کمال پاشا نے. اور لیکن خلاف المشہور، خلاف المشہور یہ خلاف مشہور ہے، یعنی اس کا حرام ہونا یہ خلاف مشہور ہے، جواز جو ہے نا مشہور ہے. شرم بلاریہ میں فرمایا قلت هذا صحیح خلاف ما علیہ المتون المعتبرہ، ما علیہ المتون المعتبرہ المشہورہ. المتون واو ہے اس کے بعد، المتون المعتبرہ المشہورہ والشروح، یہ جو صحیح ہے اس کے برخلاف ہے جس پر کہ متون جاری ہیں، مشہور معتبر اور مشہور متون اور شروح بھی. قولوا واما جعلہ دثارا، اور دثار کا مطلب جو ہے نا ابرا، جو کپڑے کا اوپری حصہ ہوتا ہے، استر والا اندر والا ایک ہوتا ہے، اور ایک ہے دثار. یہ بات ہو گئی تھی. تو اگر ریشم کو دثار بناتے ہیں یا ازار بناتے ہیں تو اوپر کہا فإنه یکرہ بالاجماع، سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکروہ ہے. اب کہتے ہیں الدثار بالکسر، دال کے کسرے کے ساتھ، ما فوق الشعار من الثياب، کپڑوں میں جو شعار کے اوپر، یعنی شعار کہتے ہیں وہ جو جسم سے لگا ہوا ہے، بالوں سے جو لگا ہوتا ہے، وہ جلد سے لگا ہوا، اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہے دثار، یعنی اگر وہ چند تہوں والا کپڑا ہو تو. وہ شعار، اور شعار کیا ہے؟ کتاب کے وزن پہ ما تحت دثار میں لباس، دثار کے نیچے جو لباس ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے، اسے دثار کہتے ہیں. نہیں، اسے شعار کہتے ہیں دثار کے نیچے. وہ ہوا ما یلی شعر الجسد، اور یہ شعار وہ ہے کہ جو کہ بدن کے بالوں سے متصل ہو. کیا لکھا ہے؟ وہ وَيُفْتَعُ جَمْعُهُ اشعر، یعنی شعار کی جگہ طرح شعار شین کے فتح کے ساتھ، اس کی جمع اشعر ہے، قاموس میں ہے. فالدثار ما لا يلاقي الجسد، اس اعتبار سے تو شعار وہ ہے جو جسم سے متصل ہو، اور دثار وہ ہے جو جسم سے متصل نہ ہو. والشعار بخلاف یہ، وشملت دثار، تو لفظ دثار شامل ہو گیا دونوں کپڑوں کو، ما لو کانا بین ثوبین، کیونکہ دثار کا معنی ہے جو جسم سے متصل نہ ہو، تو بالکل اوپر ہو وہ بھی ہو گیا، بیچ میں ہو وہ بھی ہو گیا، جو ثوبین کے درمیان. وَإِن لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا إِلَّا إِذَا كَانَ حَشْوًا، مگر یہ کہ اگر حشو ہے تو پھر وہ جائز ہے، کیونکہ یہ کہہ دیا کہ دثار جائز نہیں ہے نا اوپری حصہ، تو اس کا مطلب بیچ میں اگر ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیچ میں اگر ہے حشو کے طور پہ ہے تو جائز ہے. تو حشو کے طور پہ ہونے کا مطلب یہ کہ بھرائی ہے اس کی روئی کی طرح. اور اگر بالکل ایسے ہی چند تہوں کا کپڑا سلا گیا، ایک تہ کپڑا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو بیچ والا اگر تہ کے طور پہ رکھا، اس کو سلائی میں لیا گیا تو تبھی ناجائز ہے. اس کی بات گزری.
کما قدمنا علیہم دیا قولوا فإنه یکرہ بالاجماع. اس کے بارے میں کہا وَأَمَّا الْجُلُوسُ نے یہ جعلہ دسارن او ازارن فإنه یکرہ بالاجماع. ریشم کا کپڑا اوپری کپڑا یا ازار یہ بالاجماع مکروہ ہے. وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ صاحب المحیط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما تقدم. اور جو صاحب محیط نے نقل کیا کہ حرام وہ ہے جو جسم سے مس کرے، جو جلد سے، جیسا کہ گزرا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا اعتبار نہ کیا ہو لضعفہ، یعنی علامہ حسکفی نے، اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا اور کہہ دیا اما جعلوا دسارن اور ازارن فإنه یکرہ بالاجماع. اور یہ لفظ اجماع کا کہا، تو اجماع میں تو کوئی ایک آدمی خلاف کرے گا تو اجماع باقی نہیں رہے گا. تو یہ ضعیف قول ہونے کی وجہ سے گویا اس کو ساقط الاعتبار قرار دیا ہے نا. تو اس لیے اس کا اعتبار نہ کر کے انہوں نے اجماع کہہ دیا. افاد و تحتوی قولوا فحرام بالاجماع. کیا چیز؟ یعنی چاندی پر بیٹھنا یہ حرام بالاجماع کہا. اس لیے کہ آپ پڑھ چکے کہ چاندی کا، سونے کا کسی طرح کا استعمال حرام ہے نا. اور ریشم کی جہاں تک بات ہے تو پہننا حرام ہے، اور چاندی سونا یہ پہننا بھی حرام ہے، اور اس کے برتن میں کھانا پینا بھی حرام ہے، اس کا جوتا پہننا بھی حرام ہے، اس کے فرش پہ چلنا بھی حرام ہے، اس کی زین پر بیٹھنا بھی حرام ہے. ہر طرح کا استعمال حرام ہے شرعی مجمع. لأنه استعمال تام، یہ تو پورا استعمال ہے نا. اسی ذهب والفضة، سونا چاندی یہ پہنے تو نہیں جاتے بلکہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. اقول ولعله عبر هنا بالحرمت، یہاں پر تو صراحتاً حرمت کہہ دیا، حرام کہہ دیا، حرام سے تعبیر کیا، اور اس سے پہلے کراہت سے تعبیر کی تھی. لشبہۃ الخلاف، وہاں پہ اختلاف کا شبہ تھا، اس وجہ سے جہاں کسی کی حرمت میں اختلاف ہو جائے تو وہ مکروہ. فإن ما نقلوا صاحب المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس ايضا رضی اللہ تعالی عنہما. اس لیے کہ جو صاحب محیط نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا ہے. تأمل. چلیے یہ بات ہو گئی. تتمہ کے طور پہ کہتے ہیں یجری الاختلاف المار بین الامام و صاحبہ فی ستر الحریر و تعلیق علی الابواب. تو یہ توسط و افتراش جو ہے وہ جو کہا کہ حلال ہے امام کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک حرام ہے. یہی اختلاف جاری ہے امام اور صاحبین کے نزدیک اس میں ریشم کے پردے میں. ریشم کا پردہ اگر کوئی لٹکاتا ہے، اسی طرح سے دروازوں پر اس کی چادر لگاتا ہے کما فی الہدایہ. وقدا لا یکرہ وضع ملاءۃ الحریر، یہ ملاء ہے نا، ریشم کا کپڑا علی مہد الصبی، بچے کی جو ہے وہ پالنے میں، یعنی ان کا جو مہد ہے نا جس میں اس کو لٹاتے ہیں پالنے میں، اس میں اگر ریشم کا کوئی پھلیا ہے یا کوئی بستر ہے یا گدا ہے وہ لگا دیا تو وہ بھی مکروہ نہیں ہے. جیسے کہ ریشم کے فرش پہ بیٹھنا منع نہیں ہے. وقدمنا کراہت استعمال اللحاف من الابریشم لانه نوع لبس، اور ہم پہلے بتا چکے کہ ریشم کے لحاف کا استعمال مکروہ ہے کیونکہ یہ تو ایک طرح کا پہننا ہو گیا. اوڑھتے ہیں نا، چادر کو اوڑھتے ہیں تو لحاف کو اوڑھتے ہیں، تو اوڑھنا پہننا ہو گیا. برخلاف اس پر لیٹنا یہ تحقیر کا استعمال ہوا. بخلاف الصلاۃ علی السجادۃ منہ، برخلاف اس کے کہ اس کی جانماز، ریشم کی جانماز پہ نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ریشم کی جانماز کو اوڑھنا نہیں ہے تو پہننا نہیں ہوا، اس پہ نماز پڑھنا ہے. لأن الحرام هو اللبس دون الانتفاع، کیونکہ ریشم میں حرام کیا ہے؟
اور انتفاع مطلقاً انتفاع حرام نہیں ہے. سونے چاندی کے سے انتفاع حرام ہے، کسی بھی طرح سے استعمال کرنا، استعمال. اور لبس یہاں پر حرام ہے. اور ریشم کی جائے نماز پہ نماز پڑھنے میں یہ لبس نہیں پایا گیا، تو اس لیے حلال ہے. لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کراہت سے بہتر ہے کہ بچے. اقول، علامہ شامی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مفاد ہو جواز و اتخاذ خرقۃ الوضوء منہ بلا تکبر، کہ اس کا مفاد یہ ہوا کہ وضو کے پانی کے لیے کو پوچھنے کے لیے کوئی رومال کپڑا لینا، یہ بھی جواز، یہ جائز ہوا بلا تکبر، اگر تکبر کے طور پہ نہ ہو. اور من ہو یعنی من الحریر، ریشم کا رومال اگر استعمال کیا وضو کا پانی پوچھنے کے لیے، تکبر کے طور پہ نہیں، تکبر کے طور پہ تو حرام ہے، کیونکہ یہ پوچھنا بھی پہننا نہیں ہے. اس لیس یلبس، کیونکہ یہ پہننا تو نہیں ہوا، لا حقیقتاً ولا حکمن، برخلاف لحاف و تکہ اور اصابت المفتصد کے. لحاف رضائی جو اوڑھتے ہیں، اور اظہار بند بھی پہنتے ہیں، اور پٹی جو فسد کھلوانے والا جو پٹی لگاتا ہے، فسد پہ لگائے جہاں کھولا گیا، یا اگل بغل میں خون رگیں جو ہے نا وہ اوپر ظاہر کرنے کے لیے پٹی پہلے باندھ دیتے ہیں تیزی کے ساتھ، بہت سخت. تو وہ پٹی جو ہے نا اس کو تو پہننا ہی کہتے ہیں، ریشم کا لگائیں گے تو منع ہے. تأمل، لیکن نقل الحموی عن شرح الحاملیہ للحدادی انہ تکرہ الصلاۃ علی الثوب الحریر للرجال. ابھی اوپر پڑھا آپ نے کہ ریشم کے جانماز پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن علامہ حموی نے نقل کیا کہ ریشم کے کپڑے پر نماز پڑھنا مردوں کو مکروہ ہے. یہ ایک حوالہ کہاں سے؟ حدادی کے شرح حاملیہ سے. علامہ حدادی کی یہ کوئی کتاب ہے جو مجھے پتا نہیں ہے کون سی کتاب ہے یہ، حاملیہ کی شرح. تو علامہ حدادی کی اس کتاب سے حموی نے نقل کیا کہ ریشم کی جانماز پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اوپر پڑھ لیا آپ نے کہ ریشم کی جانماز پہ نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو علامہ شامی کہتے ہیں ول اول اوجہ، اور اول زیادہ وجہ رکھتا ہے، دلائل کے قریب ہے. اوجہ کہتے ہیں کیسے؟ یعنی اول کا مطلب یہ کہ ریشم کے کپڑے پہ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. وجہ از لا فرقہ یظہر بین الافتراش للجلوس او النوم او للصلاۃ، کیونکہ بیٹھنے، سونے اور نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے. بچھا کر کے استعمال کریں آپ اور بیٹھ جائیں، سو جائیں، تو اس کو تحقیر کے لیے مانیں گے، اس کو پہننا نہیں مانیں گے. تو اگر اسی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی جائے، وہ کیسے پہننا ہو جائے گا، یا وہ کیسے پہننے سے مشابہ ہو جائے گا؟ تو جیسے لیٹنا ہوا، کھڑا ہونا ہوا، بیٹھنا ہوا، ویسے نماز پڑھنا ہوا. کون سا فرق ظاہر ہو رہا ہے؟ تدبر. کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِن مَسْأَلَةِ اللِّحَافِ وَالْكِيسِ الْمُعَلَّقِ وَالنَّحْوِ ذَلِكَ أَنَّمَا يُمَدُّ عَلَى الرُّكَبِ عِنْدَ الْأَكْلِ فَيَقِي الثَّوْبَ مَا يَسْقُطُ فَيَقِي الثَّوْبَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الطَّعَامِ وَالدَّسَمِ وَيُسَمَّى بَشِيرًا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ حَرِيًّا لِأَنَّهُ نَوْعُ لُبْسٍ. اب یہ لحاف والا جو مسئلہ بتایا نا، اس سے ایک مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں، کیونکہ لحاف اوڑھنے کو ایک نوع کا پہننا قرار دیا نا، تو لحاف کے مسئلے سے اور کیسے معلق یعنی ریشم کا پٹوا بنا کر کے اس کو اگر گردن میں ہاتھ میں لٹکا لیں گے تو وہ بھی منع ہے، اگر رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کیسے معلق والے مسئلے اور ریشم کے لحاف والے مسئلے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، ورنہ اس جیسے مسائل سے، کہ گھٹنوں پر جو کپڑا رکھا جاتا ہے کھانے کے وقت، جب آدمی جو ہے نا بیٹھتا ہے کھانے کے لیے اور ایک کپڑا گھٹنوں پر ران پر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کپڑا یعنی وہ چیز کپڑے کو یعنی اپنے کپڑے کے دامن کو بچائے اس چیز سے جو کھانے سے گرے، یا روغن سے، تیل سے. یہ بہت ہوتا ہے، ہم بھی گراتے ہیں، ہے نا، تیل ہے، چربی ہے، روغن ہے، گوشت ہے،
سالن گر جاتا ہے، پورا اچھا خاصا کپڑا خراب ہو گیا، اور دعوت میں گئے وہیں خراب ہو گئی شیروانی، تو اور خراب لگتا ہے، تو رومال وغیرہ لگا لو، کچھ نہ کچھ لگا لیں، تو ہو سکتا ہے پہلے یہ کہ بشکیرہ کہیں، وجو سما بشکیرہ، اس کپڑے کا اسپیشل نام دیا ہے، ہمیں تو کوئی اردو میں نام نہیں پتا ہے، اردو میں کوئی اس کو بچے لگاتے ہیں، بیب کہتے ہیں اس کو، بچے دودھ پیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو بہت زیادہ گراتے ہیں، تو بڑے لوگ بھی گراتے ہیں، تو جو کپڑا کھانے کو نہیں، کپڑے کو کھانے روغن وغیرہ سے بچائے گا اس کو بشیرہ کہتے ہیں، وہ اگر ریشم کا کپڑا ہو تو یکرہ ہو اذا کان حریرا، لحاف والے مسئلے سے یہ مسئلہ نکلا نا، کیونکہ یہ اوڑھنا ہوا تو یہ بھی تو اوڑھنا ہوا، زمین پہ بچھانا تو نہیں ہوا، اپنے بدن پہ رکھنا ہوا، تو یہ مکروہ ہوگا اگر ریشم کا ہوگا تو، لأنه نوع لبس، کیونکہ یہ بھی تو ایک طرح سے پہننا ہے، ومشتہرا، اور جو عام زبانوں پر بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ تو اہانت والا استعمال ہوا، اہانت مقصود ہے، جیسے زمین پر رکھیں چلیں اس پر بیٹھیں تو یہ توہین تحقیر ہوئی، تو یہاں بھی اس کپڑے کو رکھا کہ اس پر روغن گرے، وہ کپڑا گندا ہو، ہمارا کپڑا بچ جائے وہ کپڑا گندا ہو، تو اہانت ہوئی، اعزاز میں تو نہیں رکھا، تو یہ جو زبانوں پہ مشہور ہے کہ اس سے بھی تو اہانت مقصود ہے، تو کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ فذلک فیما لیس فیہ نوع لبس، یہ تب ہے جبکہ اس میں ایک طرح کا پہننا نہ ہو، اور یہاں پہ ایک طرح سے پہننا نوع لبس ہے کیونکہ بدن پہ ڈال رہے ہیں، قد توسط والجلوس، توسط و جلوس کی طرح نوع لبس نہ ہو تب، توسط و جلوس میں پہننے کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا، اور یہاں پر پہننے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اوپر بدن کے ڈالا ہو، فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ، کیونکہ اہانت صرف اہانت کی وجہ سے جائز ہو جائے ایسا نہیں ہے، وہ تصویر کے معاملے میں زمین پر رکھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں، صرف اہانت والے استعمال کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے، تو اب کہتے ہیں کہ تکہ اور عصابت المفسد میں تو زیادہ اہانت ہے، ہیں؟ تکہ یعنی وہ اظہار بند جو ہے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے ذریعے پیجامے کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے پٹی اب جب فصل کی جگہ پہ لگے گی تو ناپاک ہوگی، گندی ہوگی، اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، تو گندا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو، اس میں تو اہانت زیادہ معلوم ہو رہی، ابلغ ہے، اس کے باوجود ومع ھذا ترکہ ہے، شکر ہونا چاہیے، ہاں، اس کے باوجود ریشم کی پٹی اور ریشم کا اظہار کیا ہے، مکروہ ہے، فقط ما ذکرت، اسی طرح سے یہ سب یہ جو کپڑا ہے یہ بھی مکروہ، تأمل قولہ ولحمتہ غیرہ، اوپر کہا کہ ویحل لبس ما صداہ ابریسم ولحمتہ غیرہ، وہ کپڑا جو ہے پہننا جائز ہے جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا ریشم کے علاوہ کوئی اور ہو، غیر وہ عام کر دیا، سوت ہو، اون ہو، خز ہو، کچھ بھی ہو، تو جس کا تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو وہ پہننا، کیونکہ وہ ریشم نہیں مانا جاتا، لیکن الٹا ہو اگر کہ تانا جو ہے وہ جو بھی ہو لیکن بانا ریشم ہو تو ریشم کا بانا جو ہے نا کپڑے کو ریشم کا بنا دے گا، ورنہ وہ ناجائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جنگ میں جائز ہوگا پھر، تو اوپر کہا تھا کہ لبسما، یعنی اس سے پہلے کہا وَيَحِلُّ، یہ وَيَحِلُّ لبس ما صداہ ابریسم ولحمۃ غیرہ کا کتان وقطن وخز، لأن ثوب انما یسیر ثوبا، کیونکہ کپڑا بنتا ہی نسج سے ہے، بننے سے، اور بننا لحمہ کے ذریعے ہوتا ہے، بانا جو چلتا ہے، تو معتبر لحمہ ہوا نہ کہ صدا، اعتبار جو ہے نا کپڑا جو کپڑے کو کپڑا بناتا ہے اس کا اعتبار ہوا، اور وہ لحمہ ہے، تو لحمہ ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، لحمہ اگر ریشم کا ہے تو حرام، اور وہ ریشم کا نہیں ہے تو حلال، ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہتے ہیں وَاللحمۃ غیر سواء، کا نہ مغلوباً و غالباً و مساویاً الحریر،
تینوں صورتیں غالب، مغلوب یا برابر ہو. یعنی جو ریشم ہے تانے کے طور پہ، تانا پورا کے پورا ریشم ہے اور بانا ریشم کے علاوہ غیر ہے، تو جتنا تانا اتنا بانا، یا وہ غالب یہ مغلوب، یا یہ غالب وہ مغلوب، جو بھی صورت ہو. اگر بانا جو ہے نا وہ ریشم کا نہیں ہے تو حلال ہے تینوں صورتوں میں. وقیل لا يلبس الا اذا غلبت اللحمة على الحرير، مگر ایک قول یہ ہے کہ نہیں پہن سکتے مگر تب جب کہ لحمہ حریر پر غالب ہو. تو یہ تین صورتوں میں ایک ہی صورت، یہ جو ہے نا حریر تانے کے طور پر ہے اور بانے کے طور پر سوت وغیرہ ہے، اور یہ غالب ہو وہ مغلوب ہو تبھی، اور برابر ہو یا دونوں وہ غالب ہو تو نہیں. تو یہ قول ہو گیا، لیکن معتبر پہلا والا قول ہے. والصحیح الاول کما فی المحیط واقر القحطانی وغیرہ. در منتقی میں یہ ہے قول. وخز غیرہ کہا نا لحمہ، غیرہ میں کیا کیا بتایا انہوں نے؟ کتان اور قطن اور خز. یہ خز کیا چیز ہے؟ بفتح الخاء المعجمہ، خا کے فتح کے ساتھ اور زا کے شدہ کے ساتھ. یاتی معنی ہو، آگے اس کا معنی آ رہا ہے کہ وہ جو پانی کا بھیڑ ہے اس کا اون. قولو فکانت ہی المعتبر، معتبرہ دون الصدا، تو معتبر جو ہے نا لحمہ ہی ہے جو کہ کپڑے کو کپڑا بناتا ہے. تو صدا جو ہے نا صدا معتبر نہیں. لما عرفہ، وجہ وہ ہے کہ جو معروف ہے کہ ان العبرۃ فی الحکم لآخر وصفی العلت، علت کے دو وصفوں میں سے آخری والے وصف، آخری والی صفت کا اعتبار ہوتا ہے. حکم میں اعتبار کس کا؟ آخری. کیا مطلب یہ؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کسی علت کی دو صفتیں ہوں تو پہلی صفت کا اعتبار نہیں ہے، بعد میں جو صفت ہوتی ہے وجوداً یا بیاناً، جو بعد میں صفت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو وجوداً جو ہے نا یہ بعد والی صفت لحمہ ہے، کیونکہ جو ہے کپڑا، جیسے بولتے ہیں نا کہ یہ کپڑا حرام ہے کیونکہ حریر ہے، تو علت کیا ہے؟ حریر ہونا. حریر ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو پہلے وجود ہوتا ہے تانے کا، پھر اس کے وجود ہے بانے کا. تو ریشم پہلے تانا ہے اس کا اعتبار نہیں، بانا جو ریشم ہے اس کا اعتبار. تو بعد والے کا تو ایک صفت، ایک علت ہے، اس کی دو صفتیں ہیں، تو جس کا ذکر آخر میں ہوتا ہے، جس کا وجود آخر میں ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے، تو بانے کا اعتبار ہے. کفایہ میں قولو کل عتابی، یہ کیا ہے؟ ایک بات اور کہی تھی انہوں نے شرم بلالیہ کے حوالے سے، اور شرم بلالیہ میں مواہب کے حوالے سے، کہ یکرہ ما صدا ہو ظاہر، اوپر کہا نا متن میں، اور عتابی نام کا کوئی کپڑا مثال کے طور پہ بیان کیا، عتابی یا عتابی یا جو بھی لفظ ہے. تو یہ کہ جس کا تانا ظاہر ہو. اب دو باتیں آ گئی. ایک بات یہ ہو گئی کہ تانے کا اعتبار ہی نہیں ہے، صرف لحمہ یعنی بانے کا اعتبار ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ اگر جو ہے تانا دور سے دکھے تو پھر اعتبار ہے تانے کا، ہے نا. دور سے اگر تانا، کپڑے میں تانا دکھ رہا ہے، کیونکہ عموماً بانا ہی اوپر آتا ہے اور تانا اوپر دبتا ہے، لیکن اگر تانا ظاہر ہو تو اس کا اعتبار ہے یہ. تو اسی لیے کہا کہ اگر اس کا صدا ظاہر ہو تو مکروہ ہے، جیسے عتابی وقیل لا یکرہ ہو. لیکن دوسرا قول ہے کہ نہیں، اگرچہ اس کا صدا ظاہر ہو پھر بھی مکروہ نہیں ہے. اور اسی جیسی بات اختیار میں بھی ہے. اس کا مطلب اعتبار صرف بانے کا ہے، تانے کا اعتبار نہیں ہے. تو دو قول آئے، اور آگے انہوں نے کہا تھا قلت ولا یخفى ان المرجع اعتبار اللحمتی، یہ اعتبار کس کا راجح ہے؟ لحمہ کا. تو عتابی جیسے قطنی اور اطلس، روئی کا ہو یا اطلس کا ہو ہمارے زمانے میں، اسی طرح عتابی کہ یہ اگرچہ تانا ریشم کا اور بانا کسی اور چیز کا ہے لیکن تانا ظاہر ہوتا ہے. ایسے کوئی کپڑا ہوگا تانا ظاہر ہوتا ہوگا اس میں. کہتے ہیں ونحو فی الاختیار حیث قال، اختیار لتعلیل المختار میں اسی جیسی بات ہے کہ انہوں نے کہا وما کان صداہ ظاہر کالعتاب قیل یکرہ، کہ جس کا صدا یعنی تانا ظاہر ہو، دکھے
وہ ایک قول یہ ہے کہ مکروہ ہے لأن لابسہ فی منظر العین لابس حریر، کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں پہننے والا، ایسے کپڑے کا پہننے والا حریر کا پہننے والا ہوگا، کیونکہ تانا ہی اس کا دکھ رہا ہے، تو لوگوں کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ حریر پہننے والا ہے، تو اعتبار دکھنے کا ہے اس کا مطلب۔ وفی خیلا، اور اسی میں تو غرور و تکبر ہے کہ آدمی دکھانا چاہ رہا ہے اور وہ دکھ رہا۔ وقیلا، دوسرا قول ہے لا یکرہ اعتبارہ باللحمتی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عتابی جیسے کپڑے جس کا تانا ظاہر ہو لیکن پانا ریشم کے علاوہ کچھ اور ہو تو مکروہ نہیں ہے، ہیں کیوں؟ لحمہ کا اعتبار کرتے ہوئے، انتہا۔ یہ پوری بات اختیار میں لکھی ہوئی ہے۔ اعتبار لحمہ کا، قل تو ولا یخفا، علامہ حسکفی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ پوشیدہ نہیں ہے، کیا یہ خلاف مشہور ہے، یعنی اعتبار نہیں، خلاف مشہور نہیں، اعتبار ہے، راجے کیا ہے، لحمے کا اعتبار ہے۔ اعلم ان المتون مطلقۃ فی حل لبس ما صداه ابریسم ولحمته غیرہ، جان لو کہ متون میں یہ مسئلہ مطلقاً لکھا ہوا ہے، کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً ہے کہ ایسے کپڑے کا پہننا حلال ہے جس کا تانا ریشم کا ہو اور اس کا پانا جو ہے کوئی اور کپڑا ہو، ظاہر ہو نہ ہو اس کی کوئی بات نہیں، مطلق ہے، اس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت وغیرہ ہو تو اس کو حلال کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ بشرطے کی تانا ظاہر نہ ہو نہ نظر آئے، مطلقاً کہا گیا، مطلقاً کہا عبارت المصنف، جیسے کہ یہاں مصنف نے مطلقاً کہہ دیا، وہی کذالک، اور یہ مسئلہ ایسے ہی الجامع الصغیر، امام محمد کی جامع صغیر میں بھی لکھا ہے، وقد علل المشائخ، اور مشائخ نے اس کی تفصیل و تشریح میں اس کو دو علتوں سے معلول کیا ہے۔ جو مسئلہ ہے کہ اگر اس کا تانا ریشم کا ہے اور بانا ریشم کا نہیں ہے تو حلال ہے، وجہ میں دو باتیں، الاول ما قدم الشارع، پہلی وجہ تو وہ ہے جسے شارع نے بیان کیا اور یہی مذکور ہدایہ میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے، اوپر بتایا انہوں نے کہ بانا کپڑے کو کپڑا بناتا ہے، کپڑا بنتا ہے نسج کے ذریعے، یہی تو بتایا اوپر، کپڑا کیسے بنتا ہے، لأن کہا نہیں انہوں نے، یہ تعلیل ہے نا ان کی، لأن صوبہ انما یسیر صوبن بالنسج، اور نسج لحمہ سے تو اعتبار لحمہ کا ہوگا، یہ تعلیل بتائی انہوں نے کہ یہ کیوں حلال ہے، لحمہ اگر کوئی اور ہے تو لحمہ کا اعتبار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا بنتا ہی نسج سے ہے اور نسج لحمہ کے ذریعے تو لحمہ کا اعتبار، ایک تعلیل ہو گئی، اعتبار لحمہ کا، دکھنے نہ دکھنے کی بات نہیں کی انہوں نے۔ الاول ما قدم الشارع وهو المذکور فی، دوسری تعلیل کیا ہے، ما نقل عن الامام، ہاں ابو منصور ما نقل عن الامام ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو منصور ماتریدی نے امام ابو حنیفہ سے جو نقل کیا ہے وہ دوسری وجہ ہے، دوسری تعلیل وہ کیا ہے، ان اللحمۃ تکون علی ظاہر الثوب ترى وتشاهد، کہ لحمہ کا اعتبار ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ لحمہ جو ہے کپڑے کو کپڑا بناتا ہے، بلکہ لحمہ نظر آتا ہے، لحمہ اللحمہ تکون علی ظاہر الثوب ترى وتشاهد، کپڑے کے اوپر جو ہے نا کپڑے کا ظاہر پر ہوتا ہے اور وہی دکھتا وہی مشاہدے میں آتا، فالتعلیل الاول، تو دو علتیں آ گئیں، یا تو وجہ یہ ہے کہ لحمہ ہی کپڑے کو کپڑا بناتا ہے، دکھے نہ دکھے چھوڑو، اور دوسری وجہ کہ دکھتا وہی ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلی والی تعلیل جو ہے ناظر الی اعتبار اللحمہ مطلقاً، وہ اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ لحمہ کا اعتبار مطلقاً ہے، نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ لحمہ ہی کپڑے کو کپڑا بناتا ہے تو اعتبار اس کا ہے، چاہے وہ نظر آئے چاہے وہ نظر آئے، لأنہا آخر وصف العلت، کیونکہ یہ لحمہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ علت کے دو وصفوں میں سے آخری والا وصف، کیونکہ پہلے سدا ہے اور پھر اس کے بعد لحمہ ہے، تو آخری والا تو یہی ہے، اسی کا اعتبار ہوگا۔ والثانی، اور تعلیل ثانی کس طرف ناظر ہے، ظہور کی طرف، ظاہر کون ہے،
تو لحمہ اس لیے لحمے کا اعتبار ہے کہ ظاہر یہی ہے. اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ لحمہ کا اس لیے اعتبار ہے کہ دکھتا یہی ہے، تو پھر وہ بات آ جائے گی کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ لحمہ نہ دکھے بلکہ صدا دکھے تو اس کا اعتبار ہونا چاہیے. والثانی ناد لازور فعل التعلیل الاول، تو پہلی تعلیل کی بنیاد پر یجوز لبس العتابی اور تابی اور اس جیسے کپڑوں کا پہننا جائز ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ دکھتے ہیں، اس میں ریشم دکھتا ہے جو کہ اصل میں تانا دکھ رہا ہے، مگر دیکھنے نہ دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ لحمہ کا اعتبار ہے، تو وہ جائز ہو جائے گا. اور دوسری تعلیل کی بنیاد پر جس میں ظہور کا اعتبار ہے تو عتابی جیسے کپڑا پہننا مکروہ ہو جائے گا، جیسا کہ شراح ہدایہ نے بیان کیا. وفی تقریری ذیلی ہونا خفا، اور امام فخر الدین ذیلی نے جو تفصیل بیان کی ہے اس میں پوشیدگی ہے یہاں پر. وظاہر اطلاق المتون اعتبار التعلیل الاول، متون کا ظاہر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تعلیل اول کا اعتبار ہے. یہاں پر تو تعلیل ثانی کی طرف چلے گئے ان کتابوں میں جس کا ذکر کیا، ورنہ صاحب در مختار نے کیا بیان کیا؟ تعلیل اول کہ کپڑا بننے سے کپڑا بنتا ہے اور وہ لقمہ کے ذریعے. تو متون کا اطلاق جو ہے تعلیل اول کے اعتبار پر ہے. ولذا قال، اسی لیے ہدایہ میں اس کے بعد فرمایا ول اعتبار للحمۃ اعلی ما بینا، اعتبار لحمہ کا. بل فی المجتبی، بلکہ مجتبہ میں ہے کہ اکثر مشائخ اس کے خلاف گئے. جی یعنی یہی کہ صدا ظاہر ہو تو وہ مکروہ ہے، اس کے خلاف گئے کہ مکروہ نہیں ہے. والنص، مجتبہ کی عبارت دیکھیے، انما یجوز ما کان صداہ ابریسمن ولحمتہ قطن، کہ جائز ہے وہ کپڑا کہ جس کا تانا ریشم ہو اور اس کا بانا سوت ہو، روئی ہو. اذا کان مخلوطا لا يتبين فيه الابریسم، جبکہ وہ اس طرح سے خلط ملط ہو کہ ابریشم بالکل ظاہر نہ ہو. اما اذا صار على وجهه، رہی وہ صورت کی وہ ریشم جو ہے نا اوپر آ جائے چہرے پہ، یعنی ظاہر ہونے لگے، جیسے عتابی ہمارے زمانے میں اور ششتری اور قطی الگ الگ کپڑے ہوں گے یہ. تو فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة، جابر اور بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور بڑے لوگ ڈینگیں ہانکنے والے ایسے لوگ اس قسم کا کپڑا پہنتے ہیں، سنتے تشبہ ہوگا، تو یہ منع ہے اگرچہ اس میں جو ہے وہ سداہی ریشم کا ہے. کل تو یہ بات کہنے کے بعد جس میں یہ گویا کہ اعتبار سدا کا ہے اگر ظاہر ہو، آخر میں انہوں نے کہا ولیکن اکثر المشائخ افتوا علی خلافی، اکثر مشائخ اس کے برخلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ منع نہیں ہے. کل تو اب علامہ حسکفی نے یہاں پہ کہا، جبکہ انہوں نے خز کا معنی بتایا تھا کہ اگر لحمہ خز کا ہو تب بھی جائز ہے، اور خز کا معنی کیا بتایا انہوں نے کہ صوف و غنم البحر، یہ اون ہے اصل میں خز. تو اس پہ علامہ حسکفی نے کہا تھا کہ یہ پہلے اون سے بنتا ہوگا خز، لیکن ہمارے زمانے میں تو خز جو ہے نا ریشم کا بنتا ہے تو حرام ہے پھر. وہذا اے کون الخز صوف غنم البحر قال فی التاترخانیہ والخز اسم لدابۃ، خز جو ہے چوپائے کا نام ہے کہ جس کے جلد پر، جس کے چمڑے پر خز ہوتا ہے، اور یہ خز جو ہے نا یہ حریر نہیں ہے. ثم قال بعدہ الامام ناصر الدین، انہوں نے کہا کہ الخز فی زمانی من اوبار الحیوان المائی، خز ان کے زمانے میں یعنی پہلے پانی کے جانوروں کے اون سے آتا تھا، ہے نا، پھر ریشم سے آنے لگ گیا. وحل عکسہ، یہ اوپر پہلے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ دانا ریشم کا ہو اور بانا غیر کا ہو تو یہ جائز ہے، حل کہا نا. اور اس کا عکس جو ہے یہ حلال ہے فی الحرب فقط، یعنی حرام ہے. اور اس کا عکس کیا ہے کہ اگر تانا سود کا ہے اور بانا ریشم کا ہے تو پھر بانا پورا کے پورا ریشم ہی کا مانا جائے گا، تو اس کا مطلب وہ حرام ہو گیا، اور جنگ میں پھر جس کی اجازت ہوگی بس. فقط لو صفیقن، اگر وہ گف ہو، رقیق نہ ہو، موٹا ہو، کیونکہ موٹا ہوگا تبھی تو یحصل به اتقاء العدو، دشمن سے بچنے کا فائدہ اس سے حاصل ہوگا. فلو رقیقن، اور اگر رقیق ہو تو بالاجماع حرام ہے، کیونکہ فائدہ ہی پھر کیا ہے. واما خالص، رہا خالص ریشم یعنی تانا بانا دونوں ریشم کا ہو،
فیکرہ فیہا عندہ، تو خالص ریشم جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے جنگ میں بھی، خلاف اللہما صاحبین کے برخلاف۔ چلیے، وحل عکسہ فی الحرب فقط حاصل المسألۃ علی ثلاثۃ اوجہ، اس مسئلے کا خلاصہ جو معلوم کریے، 3 صورتیں بنتی ہیں پوری۔ تاتار خانیہ میں تینوں صورتیں بیان کی ہیں۔ ما لحمتہ غیر حریر وصداہ حریر، وصداہ حریر، کہ جس کا بانا ریشم کے علاوہ کچھ اور ہو لیکن اس کا تانا ریشم ہو، تو تانے کا اعتبار نہیں ہے، بانے کا اعتبار ہے، تو یہ حلال ہو گیا نا۔ جنگ میں بغیر جنگ ہر صورت میں حلال ہے، تو وہی کہتے ہیں یباح لبسہ فی حالت الحرب اے وغیرہا، حالت جنگ میں ایسا کپڑا پہننا جائز ہے، یعنی غیر جنگ میں بھی، جنگ غیر جنگ ہر حال میں ایسا کپڑا جس کا تانا ریشم ہے، بس بانا ریشم نہیں ہے۔ دوسری صورت وما لحمت و حریر وصداہ غیر و حریر، کہ جس کا بانا جو ہے وہ ریشم ہے اور اعتبار بانے کا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا عام حالات میں، جنگ میں جائز ہوگا۔ اور صدا جو ہے وہ غیر حریر ہے، تو یباح لبسہ فی حالت الحرب بالاجماع، بالاجماع یعنی ائمہ ثلاثہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا پہننا حالت جنگ میں بالاجماع جائز ہے، کہ لحمہ حریر کا ہے لیکن تانا جو ہے وہ غیر حریر ہے۔ لیکن تیسری صورت جس کو خالص اوپر کہا تھا، متن میں خالص کہا تھا، واما ما لحمتہ وصداہ حریر، جس کا لحمہ صدا دونوں کے دونوں حریر ہو، تو ففی لبسہ حالت الحرب خلاف بین اصحابنا و علمائنا، تو اس کے حالت جنگ میں اس کو پہننے کے معاملے میں ہمارے اصحاب کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ عدم جواز کے قائل ہیں اور صاحبین جواز کے قائل ہیں۔ انتہا، تاتار خانیہ کی بات مکمل ہو گئی۔ وظاہر التقیید بحالت الحرب ان المراد، یہ جو ابھی قید لگی ہے کہ حالت حرب میں اس کی اجازت ہے، یعنی بانا اگر سود کا بانا اگر ریشم ہے تو حالت حرب میں اجازت ہے، تو حالت حرب میں اجازت جو ہے نا، وہ اس حالت سے مراد حالت جنگ ہے یا اس سے پہلے تیاری میں بھی؟ تو وہی کہتے ہیں کہ جو تقیید حالت حرب سے کی گئی ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ان المراد وقت الاشتغال بہا، حالت حرب سے مراد جنگ سے اشتغال کا وقت، جب آدمی جنگ میں مصروف ہو تب، یعنی وہ، کیونکہ جنگ مقصد یہ ہے کہ اس سے ہتھیار، جب زخم جو ہے نا کاری نہیں آئے گا، کپڑا موٹا ہوتا ہے، اس سے زخم سے بھی بچائے گا، وہ تلوار کی دھار سے بھی کچھ نہ کچھ بچائے گا، کم زخم آئے گا، تو ضرورت تو جنگ کی حالت میں ہوئی نا۔ لیکن کوہستانی میں امام محمد کے بارے میں بتایا ان کی طرف سے کہ لا باس للجندی اذا تأہب للحرب بلبس الحریر، سپاہی جندی جو ہے اگر جنگ کی تیاری میں ہے تو لبس حریر میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، تیاری میں بھی، وَإِن لَمْ يَحْضُرْهُ الْعَدُوُّ، اگرچہ ابھی دشمن کا سامنا نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يُصَلِّي فِيهِ، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، إِلَّا أَن يَخَافَ الْعَدُوُّ، مگر یہ کہ جب دشمن جو ہے نا خوف کرنے لگے، یعنی حالت یہ ہو جائے کہ دشمن کا آمنا سامنا ہو گیا اور دہشت پر دباؤ بنانا، پریشر دینا ہے نا، اور ہیبت طاری کرنا مقصود ہو۔ قولوا لو صفیقا، یہ صفیق جو ہے گف ہو، موٹا ہو، یہ رقیق کی ضد ہے۔ فلو رقیقاً، کہا تھا کہ اگر رقیق ہو تو پھر جائز نہیں ہے حالت جنگ میں بھی، کیونکہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ اعلم ان لبس الحریر لا يجوز بلا ضرورت، جان لو کہ ریشم کا پہننا بلا ضرورت تو جائز نہیں ہے مطلقاً۔ تو فما کان صداہ غیر حریر، غیر حریر ولحمت ہو حریر، تو جس کا تانا کوئی اور کپڑا ہو ریشم کے علاوہ اور اس کا بانا ریشم ہو تو وہ تو حرام ہوگا، لیکن حرب میں اس کی اجازت، یباح لبسہ فی الحرب، جنگ میں اس کے پہننے کی اجازت ہوگی ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ 2، التحیب بصورت ہی، ایک تو یہ کہ ریشم پہنا ہوا وہ دشمن جب دیکھیں گے تو ان پر ہیبت طاری ہوگی کہ اتنا چمک دمک والا کپڑا، اتنا شاندار کپڑا جو آنکھوں کو چکا چوت کر دے،
روب داری تو ہوتا ہے نا اچھا کپڑا دیکھ کر کے، کوئی بھی بہت شاندار کپڑا پہن کے آتا ہے تو دیکھنے والا مرغوب ہوتا ہے. تو ایک چیز ہے کہ صورت ہی دیکھ کر کے جو ہے نا وہ بندہ ڈر جائے. کون سی صورت؟ بریق ہو ولمعان ہو، چمک دمک حریر کی. دوسری چیز ہے ضعف و معرت الصلاح اے مضرت ہی، یعنی ہتھیار ہاں کی جو مضرت ہے اس کو کم کرنا، کمزور کرنا. تو ریشم کا کپڑا کچھ اس کوالٹی کا ہوگا موٹا کہ ہتھیار سے زخم بنے گا تو کاری زخم نہیں لگے گا. اتقانی فاذا کان رقیقا، یہ جب صورت حال ہے تو پھر رقیق اگر ہو جائے یہ حریر پھر کیا فائدہ؟ لم تتم الضرورت، تو ضرورت تو پوری ہوگی نہیں، ضرورت کی وجہ سے اس کو حلال کیا گیا تھا، اس کی اجازت تھی. فحرام اجماعا، تو یہ حرام ہے امام اور صاحبین کے اتفاق سے. فیکرہ فیہا اے فی الحرب عندہ، یہ کہنا خالص حریر یہ مختلف ہی ہے، یعنی تانا بانا دونوں ریشم کا تو یہ جنگ میں جائز نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک جائز ہے. تو اسی کو کہا فیہا اے فی الحرب عندہ. وجہ کہ امام صاحب ریشم کا، خالص ریشم کا کپڑا حرب میں بھی جنگ میں بھی جائز نہیں قرار دیتے. وجہ یہ ہے کہ لأن الضرورت تندفع بالادنیٰ، کیونکہ ضرورت تو کمتر کپڑے سے بھی پوری ہو جا رہی ہے. وہ یہ کہ تانا جو ہے وہ ریشم کا ہو، بانا سوت کا ہو، یا پھر یہ کہ تانا سوت کا ہو بانا ریشم کا ہو، ایک ہی ہو صرف، دوسرا کچھ اور ہو. ادنا درجہ ہوا نا، اور اعلیٰ درجہ ہو گیا یہ کہ دونوں ریشم کے ہوں. تو جب ادنا درجے سے کام چل جا رہا ہے تو اعلیٰ درجے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حرام ہے وہ حد، منسوس ہے اس کی حرمت. تو مخلوط، وہ ادنا کون سا؟ وہ المخلوط، یعنی جو مخلوط ہے کہ کیا لکھا ہے؟ وهو ما لفظه وهو ما مخلوط سے، لحظ یعنی لحمہ کے ساتھ جو ہے نا پانا جو ہے وہ سود کا ہو. مخلوط تبھی نہ ہوگا، تبھی تو آگے مخلوط کا معنی بتایا کہ وہ ہے کہ جس کا صرف لحمہ حریر ہو، یعنی جو سدا ہے وہ غیر حریر ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اگر دونوں کے دونوں غیر حریر ہوئے تو پھر جنگ کی کیا بات ہے؟ جنگ کے باہر بھی حلال ہے وہ، تو پھر جنگ کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے وہ کہ تانا جو ہے وہ کچھ اور ہو، بانا وہ ریشم ہو، تو اس سے کام تو چل جا رہا ہے. کہتے ہیں لأن البریق واللمعان بظاہر ہی، کیونکہ چمک دمک جو ہے وہ ظاہر سے ہی تو پتہ چلتی ہے، اور لحمہ اوپر ہی آتا ہے، دکھتا ہے. ویدفع معرۃ الصلاح، اور وہی تو کاٹ کو ختم روکے گا، ہتھیار کی کاٹ کو وہی روکے گا. والمخلوط وإن كان في حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل، اور مخلوط جس میں تانا کچھ اور ہے لیکن بانا سوت کا ہے، بانا ریشم ہے، اگرچہ یہ حکم میں حریر ہی کے ہے، کیونکہ عام حالات میں مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو ففی ہے، لیکن اس میں شبہۃ الغزل بھی تو ہے، یعنی سوت ہونے کے سے بھی مشابہت ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ اس کا تانا تو کچھ اور ہے، تو مشابہت ہے. فکانا دون الحریر الخالص، تو بلا شبہ یہ خالص ریشم سے کم درجے میں ہوا، اور جب کام کم درجے سے چل جائے تو پھر اعلیٰ درجے کو کیوں استعمال کریں جو کہ حرام ہو. ضرورت و ان دفعات بالادنا، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے ادنا سے، لہٰذا اعلیٰ کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو امام عامر شعبی نے روایت کیا ہے اگر وہ سند صحیح سے ثابت بھی ہو تو اس کو مخلوط پر ہی محمول کریں گے. گویا کہ کوئی قول یا روایت ہوگی کہ حریر خالص بھی حالت جنگ میں حلال ہے، ان کی طرف سے کوئی روایت ہوگی، کوئی موقف بیان کیا ہوگا. اگر وہ سند صحیح ثابت ہو تو اسے مخلوط، یعنی ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے حالت جنگ میں، تو اسے مخلوط پر ہی محمول کریں گے. اتقانی خلافاً لہما، صاحبین تو حریر خالص کو بھی جائز کہتے ہیں نا. قال فی التاطار خانیہ انما لا یکرہ عندہما، صاحبین کے نزدیک لبس حریر حرب میں بھی، حرب میں مکروہ نہیں ہے. اذا کان صفیقا، جبکہ کف ہو. یدفع معرۃ الصلاح، جو کہ ہتھیار کی کاٹ کو روک سکے. اگر رقیق ہو، ایسا رقیق کہ لا یصلح لذالک، اس کے لائق نہیں ہو، اور یہ بالاجماع.
علامہ شامی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں والحاصل انه عند الامام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا، امام کے نزدیک حریر خالص تو حرب میں بالکل جائز نہیں ہے. جب حرب میں جائز نہیں ہے تو غیر حرب میں بدرجہ والا یعنی کسی طرح سے حریر خالص جائز نہیں ہے. بل یباح وہ کپڑا جائز ہے کہ جس کا لحمہ صرف حریر ہو اور تانا جو ہے نا وہ کچھ اور ہو، تب جنگ میں جائز ہے. لیکن اس میں بھی یہ والی قید ہے جو شاہ صاحب نے لگائی صفیق ہونے کی، کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے تو صفیق کی ضرورت پوری کرے گا. لو صفیقا واما عندهما، اور صاحبین کے نزدیک فیباح کل منہما، یعنی حریر خالص بھی جنگ میں حلال ہے اور لحمہ والا بھی حلال ہے. لو صفیقا، لیکن قید صفیق ہونا جو ہے نا، صفیق والی قید دونوں میں ہے. ولو رقیقا، اور اگر باریک پتلا ہے فلا خلاف فی الکراہۃ، تو ممانعت میں کوئی اختلاف نہیں. ففہم وتعمل فیما، پھر شروع بلا رہی ہے. چلیے یہ رکیے.